بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ جتاتے نہیں کہ آپ اس شخص سے ناراض ہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی بھی عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ادا کرتے ساتھ ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک جھٹکا لگتا ہے اور ایمان ڈگمگا جاتے ہیں، اللہ پر یقین ڈگمگا جاتے ہیں۔ اللہ ہے بھی یا نہیں، وہ سنتا ہے بھی یا نہیں، ہم یہ سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں سبھی کو امتحانوں سے گزرنا ہوگا۔ اتنے کم ہمت نہ بنو، زندگی موت کے سانچے میں دم توڑنے لگے تو بھی شیر بن کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہے۔ ہمیشہ کبوتر کو کھلانے کے لیے ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی اسے پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جب غم شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں۔ وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ وقت گوانے کا نہیں بلکہ سب کچھ پانے کا ہے۔ اگر تم مضبوط بننا چاہتے ہو تو اکیلے لڑنا سیکھو اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائیں گی۔ خود کا کبھی دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہ کرے۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو ہی قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قابل انسان وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ ہر آدمی اپنا اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، بس یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ محنتی شخص کے لیے پہاڑ بھی کنکر کے برابر ہے اور کاہل شخص کے لیے کنکر بھی پہاڑ کے برابر ہے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ انسان اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو آدمی جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ کبھی کسی کی اصلاح کرنے کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ جب تمہیں کوئی چیز ملے تو اس کا شکر بجا لاؤ، اور جب رنج یا مصیبت ملے تو اس میں صبر اختیار کرو۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لائق سمجھا۔ جو آدمی اپنی قدر خود نہیں جانتا تو دوسرے لوگ بھی اس کی قدر نہیں جانتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو تم نماز کی نیت کر لو۔ جب انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکام نظر آتی ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں تو تمہارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد تم بھی ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب اللہ پر چھوڑ دو۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ اور ناکامی کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو بیکار نہیں چھوڑا کہ جو دل میں آئے وہ کرے، بلکہ ہر ایک انسان سے حساب کتاب ہوگا۔ اگر بندہ ساری عمر بھی شکر کے سجدے میں پڑا رہے تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ 5 چیزوں کی 5 جگہوں پر حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔
ہتھیاروں سے جنگ جیتی جاتی ہے لیکن دل نہیں، دل تو صرف اچھے کردار سے ہی جیتے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ کسی انسان کی قیمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اس میں احساس ذمہ داری ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ جھوٹ انسان کی بربادی کا پہلا ذریعہ ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔